السلام علیکم فرسٹ ایئر، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے اور اپنا سبق یاد کر رہے ہوں گے۔ آج جو ہمارا نیکسٹ لیکچر ہے وہ ہے معاشرتی ذمہ داریوں کا پارٹ 2۔ ٹھیک ہے، ہم کیا پڑھ رہے تھے بھلا؟ پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا معاشرتی ذمہ داری۔ معاشرتی ذمہ داری کا پارٹ 2 پڑھا تھا، اس میں محاسن اخلاق پڑھا تھا ہم نے، کفایہ عہد لیا تھا، اس کو دیکھا تھا، سچائی کا پڑھا تھا، تو انصاف کا پڑھا تھا، اور احترام قانون کا پڑھا تھا۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس احترام قانون میں جو پارٹ 2 کا آج ہم کرنے لگے ہیں، اس میں کیا کیا ہے۔ احترام قانون جس طرح قدرت کا نظام چند فطری قوانین کا پابند۔ احترام قانون کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ آپ نے نوٹ ڈاؤن کر لینا ہے۔ جس طرح قدرت کا نظام چند فطری قوانین کا پابند ہے، اسی طرح معاشرے کا قیام و دوام معاشرتی اخلاق اور دینی احکام و قوانین پر موقوف ہے۔ یوں تو دنیا کا کم عقل سے کم عقل انسان بھی قانون کی ضرورت، اس کی پابندی اور اہمیت کا اعتراف کرے گا، لیکن کم لوگ ہی ایسے ہوں گے جو عملاً قانون کے تقاضے پورے کرتے ہوں گے۔ عصر حاضر میں دو افراد کی باہمی معاملات سے لے کر بین الاقوامی تعلقات کے تک ضابطے اور قانون کی پابندی سے گریزاں ہیں، اور لا قانونیت کی اس رجحان سے دنیا کا امن و سکون غارت کر دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ انسان قانون کی حفاظت کا قائل ہونے کے باوجود اس کی خلاف ورزی کیوں کرتا ہے؟ اس کی دو اہم وجوہات ہیں۔ اب اس میں شارٹ جو بنے گا وہ امپورٹنٹ شارٹ ہے جو اس کے اندر سے آتا ہے، وہ میں ہائی لائٹ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ کر دوں گی۔ اچھا، یہاں پہ حفاظت کے قائل ہونے کے باوجود اس کی خلاف ورزی کیوں کرتا ہے؟ قانون کی حفاظت انسان، یہاں سے آئے گا یہ کوشچن، اور یہاں تک اس کی وجہ بتائیں۔ تو اس کی کیا ہوں گی؟ دو اہم وجہ ہوں گی: خود غرضی اور مفاد پرستی، اور اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھنا۔ یہ چیزیں ضروری ہوں گی اور یہ آپ نے بتانی ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے، یہاں تک یہ دوسرا شارٹ جو کوشچن ہوگا یہ ختم ہو جائے گا۔ اسلام ان دونوں وجود کا بخوبی تدراک کر کے مسلمان کو قانون کا پابند بناتا ہے۔ ایک طرف وہ انہیں اللہ کی پرستی سے اثار و سخاوت کا درس دیتا ہے، تو دوسری طرف ان میں آخرت کی جواب دہی کا احساس و شعور پیدا ہوتا ہے۔ اسلام انہیں احساس دلاتا ہے کہ وہ اپنے نسل رسوخ یا دھوکے کے فریب سے دنیا میں قانون کی خلاف ورزی کی سزا سے بچ بھی گئے، آخرت میں اللہ تعالیٰ کی قریب سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ آخرت میں جواب دہی کا یہی احساس اسلامی معاشرے کے گناہ میں ملوث ہو جانے والے افراد کو از خود عدالت میں جانے پر مجبور کرتا ہے، اور وہ اصرار کرتے ہیں کہ انہیں دنیا میں سزا دے کر پاک کر دیا جائے تاکہ وہ آخرت کی سزا سے بچ جائیں۔ سرنڈرنگ کہتے ہیں جس کو، سرنڈر کرتے ہیں نا لوگ، یہ اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اپنے آپ کو قانون کے حوالے جو کر دیتے ہیں خود سے ہی، جن کو اپنے جرم کا خود ہی پتہ ہوتا ہے لیکن کسی اور کو اس کا پتہ نہیں ہوتا، تو وہ خود اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اس کو یہ بتا رہے ہیں یہاں پر۔ آگے ہے لوگوں کے دلوں میں قانون کے احترام کا سچا جذبہ پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے خود حکمران طبقہ کی بھی قانون کے پاسداری کرے اور اپنے اثر و رسوخ کا قانون کی عزت سے بچانے کا ذریعہ نہ بنائے۔ آج دنیا میں قانون کے سامنے سب کے برابر ہونے کا چرچا تو بہت ہے، لیکن دنیا کا شاید ہی کوئی دستور یا آئین ایسا ہوگا جس میں حکمران طبقے کو خصوصی مراعات مہیا نہ کی گئی ہوں، قانون میں آقا و غلام اور شاہ خدا کا کوئی امتیاز نہ ہو۔ اسلامی تاریخ کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذرا گم ہو گئی اور ایک یہودی سے ملی۔ خود خلیفہ وقت ہونے کے باوصف آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے قاضی کی عدالت میں لے گئے، اور جب قاضی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اور غلام کی گواہی ان سے قریبی تعلق کی بنا پر قبول کرنے سے انکار کر دیا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دعوے سے دستبردار ہو گئے۔ احترام قانون کی اس مثال نے یہودی کو اتنا متاثر کیا کہ وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ ٹھیک ہے، یہ واقعہ آ جائے گا کہ کوئی ایک واقعہ لکھیں، تو آپ یہاں سے واقعہ لکھیں گے کہ احترام قانون کی مثال میں کوئی واقعہ لکھے۔ ٹھیک ہے، یہ کوشچن آ جائے گا، یہ آپ نے دیکھ لینا ہے، یہ میں انڈر لائن کر رہی ہوں، یہ آپ نے دیکھ لینا ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے انڈر لائن کر دیا تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے۔ آگے ہے کسب حلال، یہ ہمارا 6 پوائنٹ پر آتا ہے۔ کسب حلال کہتے ہیں کہ اپنے ہاتھ سے کمائی کرنے کو، یا حق حلال یعنی
حلال طور پر طریقے کو کمانے کو کسب حلال کہتے ہیں۔ کسب کمانا ہوتا ہے کمانا، اور حلال کا مطلب ہوتا ہے حلال طریقے سے۔ کسب حلال کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور یہ آگے سورہ مومنین میں 51 پر آیت ہے، ترجمہ ہے رسولو کھاؤ ستھری چیزیں اور کام کرو بھلا، ٹھیک ہے۔ اور یہ نا لانگ کویسچن ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیے گا، یہ لانگ کویسچنز میں آ جاتا ہے۔ آگے ہے اسی طرح تمام انسانوں کو تلقین فرمائی گئی، سورہ بقرہ کی 168 آیت ہے، ترجمہ ہے لوگو کھاؤ زمین کی چیزوں میں سے حلال اور پاکیزہ۔ مزید برہم مسلمانوں کو خصوصی تاکید کی گئی، سورہ بقرہ کی 172 پہ آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو روزی دی ہم نے تم کو، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر یہ 3 آیتیں ہیں، اس کے علاوہ ایک اور بھی ہے، لیکن فی الحال میں بتا رہی ہوں کہ یہ 3 آیتیں آپ آرام سے یاد کر سکتے ہیں، اور یہ آپ کے پورے اسلامیات کی بکس میں جو بھی سوال ہوں گے وہ آپ کے لیے یہ آیات یا حدیث جو بھی آپ یاد کرتے ہیں وہ بڑی ہیلپ فل ہوتی ہیں آپ کے ایکسپلیننگ میں، اور آپ کے تشریح بنانے میں، آپ کے سوالات کو جوابات کو صحیح طریقے سے ادا کرنے میں یہ بہت امپریسو ہوتی ہیں۔ آگے ہے اسلام میں عبادات اور معاملات کے ضمن میں کسب حلال کو بے حد اہمیت حاصل ہے، اس لیے عبادات کی مقبولیت کے لیے کسب حلال کو لازمی شرط قرار دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ بقرہ کی 188 پہ یہ آیت ہے، اس میں ہے، اور نہ کھاؤ مال ایک دوسرے کا آپس میں ناحق، یعنی ناحق ایک دوسرے کا آپس میں مال نہیں کھانا چاہیے۔ اس کے بعد ہے، جس معاشرے میں ناجائز ذرائع آمدنی یعنی ناانصافی، بددیانتی، رشوت ستانی اور سود خوری، چوری، ڈاکہ زنی، ذخیرہ اندوزی، فریب دہی اور سٹے بازی کا رواج عام ہوتا ہے۔ سٹے بازی کسے کہتے ہیں؟ سٹے بازی کہتے ہیں جوئے کو۔ ہو جائے تو اس معاشرے کی کثیر تباہی کی گرداب میں پھنس کر رہ جاتی ہے، اور بربادی اس معاشرے کا مقدر بن جاتی ہے۔ اسلام ہر معاملے میں کسب حلال کے ان تمام غلط طریقوں سے بچنے کی تلقین کرتا ہے، اور ناجائز ذرائع کے اختیار کرنے والوں کو جہنم کی خبر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، حرام رزق پر پلنے والے جسم کو جہنم ہی کا ایندھن بننا ہے۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر یقین ہوگا وہ کبھی جائز اور وسائل کو چھوڑ کر ناجائز ذرائع اختیار نہیں کرے گا، خواہ ان میں کتنی ہی دلکشی کیوں نہ ہو۔ البتہ جو شخص آگے پیج پہ نیکسٹ پہ ہم آئے ہیں، شیطانی وسوسوں میں مبتلا ہو کہ میں ناجائز طریقے سے اپنے مقدر میں زیادہ کما سکتا ہوں، وہی حرام طریقوں کا سہارا لے گا۔ شیطان کے اس حربے کو ناکام بنانے کا سہل طریقہ یہ ہے کہ اعلیٰ معیار زندگی کا ڈھونگ رچانے کی بجائے سادگی، کفایت شعاری اور میانہ روی، قناعت پسندی کے اصول پر کاربند رہا جائے۔ اب یہاں پہ یہ جو لائن لاسٹ والی ہے یہ کیا شو کر رہی ہے؟ یہ شو کر رہی ہے کہ آپ اپنے اخراجات کو اگر لمیٹڈ رکھیں گے، محدود رکھیں گے، تو آپ کو زیادہ انکم کی ضرورت نہیں پیش آئے گی، اور اگر آپ کے وسائل اتنے نہیں ہیں اور آپ اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں پرانی کہاوت میں کہ چادر دیکھ کر پاؤں پھلانا، اپنی ضروریات، اپنی خواہشات کو بہت بڑھا لیا ہے اور اپنی انکم آپ کی کم ہے، تو ڈیفینیٹلی آپ حرام کی طرف جائیں گے یا آپ کو حرام اٹریکٹ کرے گا۔ اثار پہ آ جاتے ہیں 7، ہمارا لاسٹ والا یہ پوائنٹ ہے، دنیا پرستی کی اگر انسان خود سے مثال لے، خود غرضی اور مفاد پرستی سکھاتی ہے تو خدا ترسی اس میں جذبہ اثار پیدا کرتی ہے، وہ خود تکلیف اٹھا کر خلق خدا کو راحت اور آرام پہنچاتا ہے، اس کا عمل اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت پائے گا اور اخروی نعمتوں کا حصول سبب بنے گا۔ اچھا، اثار کسے کہتے ہیں؟ یہ 2 لائنیں اس میں آ جائیں گی، ٹھیک ہے، یہ شارٹ کویسچن ہے، اس میں یہ 2 لائنیں آ جائیں گی اثار کی۔ اثار جسے کہتے ہیں قربانی اور ترجیح کو کہتے ہیں، یہ اس کا مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ اثار کا مطلب کیا ہے؟ قربانی اور ترجیح کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اثار کے بارے میں کچھ باتیں بتائیں یا اثار کو مختصر بیان کریں تو آپ یہ دونوں لائنیں لکھیں گے۔ آگے ہے اثار کا، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آگے کیا ہیڈنگ آئے، آگے اس کی ہیڈنگ آئے گی اثار کا بہترین نمونہ۔ دیگر محاسن اخلاق کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اثار و سخاوت کا بہترین نمونہ تھے۔ اچھا، اثار و سخاوت کا بہترین نمونہ، یہ ہیڈنگ آئے گی اور یہ کویسچن بھی ہو سکتا ہے۔ اور سربراہ مملکت ہوتے ہوئے بھی انتہائی غربت و اسرت کی زندگی گزارتے تھے۔
खाने मुबारक में हफ्तों चूल्हा नहीं जलता था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में कोई साइल महरूम नहीं उठा। अपने पास कुछ ना भी वजूद होता तो कर्ज लेकर हाजतमंद की हाजत पूरी करते। अच्छा, यहाँ से आपने लिखना है वाक़या, ठीक है, इसार का वाक़या, ये आपका आएगा, इसार का वाक़या, ठीक है। जानवर ज़िबा की फरमाया और गोश्त तकसीम की गर्ज से घर भेज दिया। कुछ देर बाद घर में आकर दरियाफ्त फरमाया कितना तकसीम हो गया है और कितना बचा है। अर्ज़ किया कि उम्दा किस्म का गोश्त तकसीम हो गया और ख़राब किस्म का गोश्त बाकी रह गया है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और जो तकसीम हो गया वो रह गया है और जो बाकी बचा है हकीकत में वो चला गया है। सहाबा कराम भी जज्बे एहसास से सरशार थे, ठीक है। ये जो है ना, सहाबा कराम और इसार आएगी इसकी हेडिंग, सहाबा कराम और इसार। अच्छा, ये हेडिंग्स मैं इसलिए नोट डाउन करवा रही हूँ कि पीछे जो एक्सरसाइज है ना, उसमें भी कुछ सवालात ऐसे हैं जो दरमियान से आए हुए हैं, ठीक है, इसलिए आपको ये मैं हेडिंग लिखवा रही हूँ। सहाबा कराम ने जज्बा इसार से सरशार थे और अपनी ज़रूरत पर दूसरों को हाजत की तरजीह देते थे, दूसरे की हाजत को तरजीह देते थे। मशहूर वाक़या है कि रोमियों के मुकाबले में जाने वाली फ़ौज का साजो सामान के लिए मुसलमानों ने माली एयानत तलब की गई तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का सारा सामान, घर का सारा सामान ले आए। एक दफ़ा हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहत के ज़माने में बाहर से आने वाले गल्ला दोगुने चौगुने मुनाफे की पेशकश करते हुए ख़रीदा और बिला मुआवजा तकसीम कर दिया। अच्छा, ये सहाबा कराम के मशहूर वाक़या हैं, ठीक है। मशहूर वाक़या किसका है? सहाबा कराम का। ये आप ना स्किप ना किया करें वीडियो, वरना ये फिर दरमियान में कुछ चीज़ें मैं नहीं लिख सकती और नहीं बता सकती या हाईलाइट नहीं कर सकती, वो फिर मैं आपको बता देती हूँ। आगे जो नेक्स्ट हमारे पास पैराग्राफ है उसमें भी हेडिंग आएगी। उसमें क्या हेडिंग आएगी थोड़ा सा पढ़ते हैं, उसके बाद बताती हूँ। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इसार के सिलसिले में एक वाक़या बड़ा सरंगेज़ है। एक बार कोई भूखा प्यासा शख्स हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दौलत गदे पर पानी के सिवा कुछ ना था। जब हस्बे दस्तूर एक अंसारी सहाबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान को अपने हमरा ले आए। घर पहुंचकर बीवी से मालूम हुआ कि खाना सिर्फ बच्चों के लिए काफ़ी है। उन्होंने कहा, बच्चों को बहलाकर फाके की हालत में सुला दो और खाना शुरू करते वक्त किसी बहाने चिराग बुझा दो ताकि मेहमान को ये अंदाज़ा ना हो सके कि हम खाने में शरीक नहीं हैं। ऐसा ही किया। मेहमान ने शिकमसेर होकर खाया और अंसारी का ये पूरा घराना भूखा सोया। सुबह जब सहाबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह जल्ला शानहू तुम्हारी रात के हुस्न सलूक से बहुत खुश हुआ है। सही बुखारी की ये सारी उन्होंने आगे से बताया है कि कौन कौन सी हदीस में इसका जिक्र है। ऐसे ही ये सार पेशा लोगों की तारीफ तौसीक करते हुए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है। पहले यहाँ तक हम ये लिखेंगे कि अंसारी सहाबी और इसार, ठीक है, ये इसकी हेडिंग हो गई। यहाँ से ये मैं हेडिंग लिख रही हूँ, आप ये देख लीजिएगा, अंसारी सहाबी और इसार, ठीक है। अच्छा, अभी अल्लाह ताला का फरमान है। पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सारी सहाबा कराम के बारे में बातें होगी। अब अल्लाह ताला का क्या इरशाद फरमाते हैं सूरह हशर की 9वीं आयत में। तर्जुमा इसका ये है कि हम मुकद्दम रखते हैं इनको अपनी जान से और अगरचा हो अपने ऊपर फाका। अब इसका जो बा मुहावरा तर्जुमा है वो ये है कि अगरचा अपने ऊपर फाका हो फिर भी अपनी जान को उन पर मुकद्दम रखते हैं, अपनी जान से उनको मुकद्दम रखते हैं। हिजरत का मौका पर अंसार मदीना ने महाजिरीन मक्का के साथ उससे सलूक के सिलसिले में चंद इसार और कुर्बानी का सबूत दिया। इसकी मिसाल तारीख़ आलम में कभी भी नहीं मिलती, ठीक है। हमारा ये यहाँ तक मुकम्मल हो गया है। क्या हुआ था? माशरती जिम्मेदारियों का पार्ट सेकंड है ये, जो हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया था। नेक्स्ट जो हमने पढ़ना है वो रज़ाइल इखलाक है, ठीक है। रज़ाइल इखलाक कहते हैं इखलाक हसना के बारे में, कह लें सिंपल, जो मैं आपको बताऊँ अच्छे इखलाक के बारे में। उम्मीद करती हूँ कि ये जो आज का सबक है ये आज हमने सारा पढ़ा है, तो मुझे उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारी समझ में आ गया होगा और इसमें हर चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को मैंने मार्क करवा दिया है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो लेक्चर से आप बाखबर रह सकें। और उन लोगों को ज़रूर शेयर करें जिनके पास नोट्स नहीं हैं और जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन इसी में से मार्क करवा सकते हैं अपने इस लेक्चर के ज़रिए, आप उनको इसमें से मार्क करवा सकते हैं।
اپنا بہت سارا خیال رکھیے. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.